نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریاتنا والذین آمنوا معک من قریاتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آباء اجداد جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، میرے اور آپ سب کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی مغفرت عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ درس قرآن کے جو دروس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، لاسٹ کے ایپیسوڈ میں ہم نے 8ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کی تھی، اور آج چونکہ 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، قبل اس کے کہ ہم اس کے مضامین پر کچھ بات کریں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رات کو جو بریفلی ہم نے کیا پڑھا تھا۔ رات کو 8ویں پارے میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ تھا اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ اس میں بنیادی طور پر 9 جو پوائنٹ تھے، ہم نے ان پر گفتگو کی تھی۔ ایک تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن کو جاری رکھیں اور مشرکین کی اور منکرین توحید کی باتوں پر نہ آئیں، اور پھر مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی جو وسیعتیں دی اللہ نے ان کا ذکر تھا، اللہ کی نعمتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 4 ندائیں، ان کا ذکر تھا، جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ تھا سورہ اعراف میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور 5 قوموں کے جو ہے قصے بیان کیے تھے جو رات کا پارہ تھا۔ آج کا جو بیان ہے یہ 9ویں پارے پر مشتمل ہے۔ اس 9ویں پارے کا جو پہلا جو آغاز ہے یہ سورہ اعراف کنٹینیو کرتی ہے، اور سورہ اعراف کے جو آخری حصے پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال شریف کا جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ آتا ہے، ابتدائی حصہ سورہ انفال کا آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس میں بنیادی طور پر جو ٹاپکس جو لسٹ ہم نے بنائی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں، یعنی کہ اس پارہ کا آغاز جو ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے ہے کہ ان کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکش اور متکبر تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈرایا اور اپنی بستی سے نکالنے کی بھی دھمکی دی۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں، یعنی کہ آپ ثابت قدم رہے، اس کا یہاں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا، اور پھر ان کی نافرمانیوں اور ان کی برائیوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے، ان کے مظالم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید زلزلہ آیا، یعنی کہ اس کے عذاب سے وہ پکڑے گئے، اور ان کو وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ گویا کہ اس بستی میں کبھی کوئی رہا نہیں تھا۔ ایک تو یہ جو پارہ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ دوسرا یہ
ایک بہت پیاری اور نصیحت بری گفتگو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کے ساتھ مکالمہ اور مباحثہ ہوا تھا۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے عہد الست کا ذکر ہے، جو عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانی ارواح سے وعدہ لیا تھا، تمام انسانوں کی روح سے، کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اس کا بیان ہے۔ پھر بلعم بن عبورہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو جب بنی اسرائیل نے مصر کو فتح کیا اور اب قوم جبارین سے یعنی کہ جنگ کی تھی، تو وہ جو قوم جبارین ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل سے وہ ڈر گئے، اور انہوں نے بلعم بن باورا کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اسم اعظم ہے، تم اس کے سے ہماری مدد کر سکتے ہو، اور کرو تاکہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جو ہے وہ شکست دیں۔ تو پھر وہ یہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پہلے اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر بزرگوں نے یہاں تفسیر میں یہاں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام بیان فرماتی ہے کہ پھر وہ دنیا کے بکاوے میں آ گیا، اور اس دنیا کی لالچ میں وہ جس راستے پر چڑھ رہا تھا، جو اللہ نے نعمت دی تھی، اس سے ہٹ کر وہ یعنی کہ وہ دوسرے راستے پر چلا گیا، لہٰذا وہ گمراہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو علم اور معرفت کی نعمت سے نوازا تھا، اس کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کفار ہیں، جو منکرین توحید ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جیسے جانور ہیں، نہ وہ سوچ سکتے ہیں، نہ وہ یعنی کہ دیکھتے نہیں ہیں، اس لحاظ سے غور نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ یہ لوگ ان سے بھی بدتر ہیں جو توحید باری تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان یا وہ حقائق جاننے کے باوجود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو جاننے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت، ادب، احترام، اس کا ذکر کیا ہے اس سورہ کے ٹورڈز اینڈ میں۔ پھر اللہ سبحانہ یہ سورہ انفال شروع ہوتی ہے، اس میں مال غنیمت کا حکم ہے، کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، یعنی کہ دوران جاہلیت، یہ جاہلیت کے زمانے میں ایک ڈیفرنٹ طریقہ تھا، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا جو حکم ہے اس کے تحت جو ہے اس کی جو ہے طریقہ بیان کیا گیا ہے یہاں۔ پھر اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ سورہ انفال کے ابتدائی حصے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی جو ہے 5 صفات کا بیان فرمایا ہے، کہ وہ ان کا ذکر الہی سے دل خوف زدہ ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی آتی ہے جب وہ تلاوت کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے۔ اس کے ٹورڈز اینڈ آف دس پارا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے 6 بار خطاب کیا، 5 بار جو ہے وہ اس پارے میں آتا ہے، سورہ انفال کا جو حصہ اس پارہ 9 میں آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ جو ہے وہ 10ویں پارے میں آتے ہے، وہ بھی سورہ انفال کا حصہ ہے۔ اس میں ایمان والے جو ہے وہ ان کے والے سے ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ پیٹھ سے یعنی پھرتے نہیں ہیں میدان جنگ میں یا میدان آزمائش میں، ایمان والوں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یہ اس طرح مضامین ہیں۔ اب سامعین محترم، ہم ناظرین محترم، ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک پہلا یہ ہے کہ پہلا میں جو اس کی مختصر تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم ہے اس کا انجام۔ آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا دعوت کے لیے، یہ پورا واقعہ یہاں اس سورہ اعراف میں آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ مکالمہ کیا، مباحثہ کیا، اور الغرض فرعون کے ماننے والوں نے یہ اس کو مطمئن کیا کہ یہ جو ہے تمہاری بادشاہت، تمہاری کنگڈم کو ختم کر دے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور آپ کے معجزات کو بھی وہ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ ان نے سارے جو ہے جادوگر ایکسپیرینس لوگ، اسکلڈ، ان کو بلایا،
وہ سارے اکٹھے ہوئے اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کو بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ہی پہلے ڈال دو، تو یعنی کہ انہوں نے پہلے پوچھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یا موسیٰ تم اپنی چیز ڈال دے یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ یہاں بزرگوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جو اس مکالمے کا جو آغاز ہوا ہے وہ ادب تھا۔ جو جادوگر تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب رکھا، لحاظ رکھا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ جو حکم فرما کے ان سے اجازت چاہیے کہ آپ پھینکیں گے یا میں پھینکوں گا، وہ آپ چھوٹیاں پھینکیں گے تو وہ ایک لحاظ سے چھوٹی چھوٹی جو ہے سانپ جو ہے بن جائیں گے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں ڈرا دیا اور زبردست جادو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، جب ہم نے اس آیہ میں فرمایا ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کو کی طرف وہی فرمایا کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھی۔ پس حق جب ثابت ہو گیا جو کچھ کر رہے تھے اور ثابت جو باطل ہے وہ ختم ہو گیا، تو سو وہ جو نمائندے تھے فرعون کے وہ یعنی اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ جو تمام جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے، اور یعنی کہ مطلب ہے کہ بغیر سوچے سمجھے یعنی کہ بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکل گیا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ بول اٹھے ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے ہیں، اور رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ ان کے بعد تکلیفیں بھی ہوئیں، ان پر تشدد کیا گیا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں یہاں نقطہ یہ ہے ہمارے نصیحت کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بھی بزرگوں نے فرمائی ہیں کہ یہاں ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب حق ثابت ہو جائے آپ کے سامنے، آپ اپنی ہٹ دھرمی میں نہ رہیں، کتنی بھی تکلیف آ جائے، جب حق سامنے آ جائے آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط ہیں، اور جو سچ ہو تو سچ کے سامنے جھکنا، سچ کو کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ وہ جادوگر تھے پہلے زمانے میں، جب انہوں نے اس حق کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کا جب یہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور جس انداز سے، جس محبت سے، جس ادب سے، اور جس ثابت قدمی سے، جس خلوص نیت سے، جس حسن نیت سے انہوں نے اس حق کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی۔ ناظرین محترم، اب قیامت تک یہ قرآن مجید میں یہ بار بار تذکرہ آئے گا، اللہ نے ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اور ہماری زبانوں سے یہ آواز نکلتے رہیں گے، اور قیامت تک ان بزرگوں کو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کا نام لے کر بطور خاص کہا کہ ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، اور اس رب کو مانتے ہیں جس کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون نے دی ہے، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے جو فرعون ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بمانی جو ہے بغیر میننگ کے بحثیں کرنا اور مقابلے کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم علماء کرام کی باتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے مکالمے دیکھتے ہیں اور ان کی تقریرات جو ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، تو لوگ اپنے غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کیا جو ہے نا طریقے اختیار کرتے ہیں، کیا کیا ٹنڈوسلے کرتے ہیں۔ آدمی کا جو سوچنے پر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی جو اپنے ذہن کو اور برین کو اتنا یہ خرچ کرتے ہیں اس طرح کے طریقے سوچنے سے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے۔ اس سے یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ حق کو مان جاتے اور ان صلاحیتوں کو اور مزید اللہ کے دین کو سمجھنے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پازیٹیو انداز میں لے کر بنی آدم تک لے جانے کی جدوجہد کرتے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ جو ہے وہ گمراہی حاصل کرتا ہے۔ یہاں اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ گمراہ کریں، لیکن لوگوں کی حسن، لوگوں کی جو نیت ہے، لوگوں کا جو کردار ہے، انسان جو ہے وہ خود تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہوئی ہے
تو انسان خود تبدیل نہیں ہوتا، تو فرمایا تم تبدیل نہیں ہوتے ہو اتنے موقع ملنے کے باوجود، لہٰذا تو جانے اور تمہارا کام جانے، لیکن جب اس دنیا سے تمہارا جانا ہوگا پھر رب ذوالجلال وہ سارا اعمال نامہ سامنے رکھ کر رہیں گے، اے میرے بندے کیا یہ تیرے پاس میری کلام کا پیغام نہیں آیا تھا؟ اب اس وقت بندہ انکار کرنے کی کوشش بھی کرے بھی گا تب بھی وہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس کے خلاف اس کے کان گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے سنا تھا، آنکھیں گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہنم ہے، جہنم کے لیے یعنی کہ جو جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں کو فرمایا کہ میں نے پیدا فرمایا اور یہ لوگ دل دماغ رکھتے ہیں مگر وہ اس سے حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں جو منکرین توحید باری تعالیٰ ہیں، منکرین رسالت ہیں، اللہ کے رسولوں کو جنہوں نے نہیں مانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جنہوں نے نہیں مانا ہے، ان کے بارے میں ان کی جو نشانیاں بیان کی جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن لا یسمعون بہا، لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کی مگر وہ ان میں سے حق کو نہیں سن سکتے ہونے کے باوجود، فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، فرمایا یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی کہ جو جانور ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، غور نہیں کرتے جانور جو ہے، تو فرمایا انسان کو میں نے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور دیکھ کو پرکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان ساری صلاحیتوں کے باوجود یہ انسان جو ہے یہ نہیں سوچتا اور ان چیزوں سے جو میں نے اس کے عطا فرمائی تھیں ان سے نہیں سوچتا، نہ غور کرتا ہے۔ فرمایا یہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی ان سے بھی بدتر ہے۔ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر میں جو دل ہے وہ پتھر ہو چکے ہیں، ایک گناہ کر کے پھر اس کے گناہ پر گناہ در گناہ کرتے کرتے انسان کا دل پتھر ہو گیا، اب یہ مردہ ہو چکا ہے۔ اس کے کان جو سنتے ہیں وہ اس پر اثر نہیں کرتا، اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے، نہ ہی اس پر یہ غور کرتا ہے۔ اس کا جو دماغی ذہنی صلاحیت ہے یہ ڈرگ کی وجہ سے بھی، شراب کی وجہ سے بھی، بے حیائیوں اور غلط سوسائٹی میں مکس ہونے کی وجہ سے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو کوئی نہ سوچنے پر قاصر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ احوال بیان کیے ہیں جن لوگوں نے اس طرح کی گمراہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو دی گئی ہیں یعنی سوچنے کا اور دماغ، آنکھیں، کان، ان کو استعمال کر کے حق کو اس بندی نے نہیں ڈھونڈا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اللہ ہمیں اپنے کانوں سے سنیں، اس پر جو اچھی بات اس کو پرکھیں، اچھی سچ کو سنیں اور اس پر عمل کریں، آنکھوں سے اچھی باتیں دیکھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، کانوں سے اچھی گفتگو کو سنیں، اور جو ہے اپنے دماغ کو، ذہن کو اچھے کاموں پر لگائیں، اچھی محنت کریں اور اپنے دل میں اچھی باتوں کو سوچیں، اچھے آئیڈیاز کو دیکھیں، سوچیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہی ہے ناظرین محترم، اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمپل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی دین ہے کہ اچھی سوچ رکھو، اچھی نیت رکھو، اپنے کانوں سے اچھی باتیں سنو، یہی زندگی ہے۔ اور بیفور ٹائم آنے کے میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قیامت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار جو قیامت کے بارے کی نسبت سے باتیں کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، یہ ان کی باتیں فرمایا ہے، ان کو فرما دو کہ یہ قیامت کب آئے گی، وہ کس وقت آئے گی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تمہاری موت آ جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کسی کو بتایا نہیں ہوا۔ جب موت آتی ہے لہٰذا اس بندے کی یا بندی کی قیامت آ چکی ہوتی ہے، جب اس بندے یا بندی نے اب دنیا میں واپس نہیں جانا، جو کر گیا وہ کر گیا، جب آنکھیں بند ہو گئیں وہ ابدی نیند سو چکا، اور قیامت کے دن اللہ اپنی شان کے لائق اس کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد ناظرین محترم جو مضمون ہم نے کوٹ کیا تھا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، فرمایا کیونکہ
تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب قرآن مجید کا ذکر ہو تم آرام ادب سے سنو، کیوں کہ تمہارا سننے کی وجہ سے، تمہاری محبت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجلس قرآن میں، مجلس دروس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خصوصی رحمت ملے گی۔ تو اس سے جو لوگ خطاب سن رہے ہیں، آپ اگر عمل بعد میں اگر انسان بھول بھی جائے گا، وہ بھی بھول بھی جائے گا، تب بھی جو مجلس اس نے حسن نیت سے سنی ہے یا خطاب سنا ہے، خواہ موبائل فون سے یا ٹی وی سے یا یوٹیوب سے، تو اس کا سننا جو ہے، جب وہ جس وقت وہ سن رہا ہوتا ہے ادب الہی میں، اللہ کے رسول قرآن کلام مجید کے ادب میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، ہم اس دنیا میں اس بارش کو نہیں دے سکتے، جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو یہ ساری نیکیاں جو ہے نا انسان کے آگے پیچھے جو ہے استقبال کر رہی ہوں گی اور ساتھ چل رہی ہوں گی، اور پل صراط پر یہ نیکیاں ہی صدقہ خیرات وغیرہ یہ بھی مدد کریں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جو اللہ نے نصیحت فرمائی آگے کہ جب آپ اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی سے اور میانہ روی سے، یعنی پکار کر بھی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ایک متات اچھے طریقے سے ادب کے دائرے میں رہ کر اللہ کے ذکر کو بلند کرو، اللہ کے کبریائی کو بلند کرو، اور دل میں بھی اور جہر، یعنی کہ اوپن بھی جو ہے اس اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس کے بعد سورہ انفال آتی ہے۔ سورہ انفال جو ہے یہ بیسکلی یہ اموال غنیمت کے حوالے سے یعنی کہ یہ گفتگو یہاں کی جا رہی ہے، اور سورت کا ٹائٹل بھی یہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور بامی معاملات کو درست کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور بنی مومنین سے یہ خطاب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو فیصلہ اللہ اور رسول طے کریں گے، یعنی اللہ کا حکم ہوگا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے، اس پر تم عمل کرو۔ زمانہ جاہلیت کا جو غنیمت کو بانٹنے کا جو ریمینس آف دا وار، جب آپ جنگ کو جیتتے ہیں، جو سامان آپ کے پاس آتا ہے، وہ اس مال غنیمت کو جو ہے وہ تقسیم کرنے کے جہالت کے دور میں دوران جاہلیت جو وہ ڈفرنٹ طریقہ تھا۔ اب اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور پھر اس کا یہاں حکم دیا گیا ہے، اور آپس میں اے ایمان والو جھگڑا نہ کرو، صلح کر کے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تم اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ایک نکتہ بھی جو ہم بیان کیا تھا کہ جو انسان ہیں، جو میں بھول گیا ہوں، یعنی کہ نکل گیا ہے میرے اس خطاب کے دوران، کہ جو عہد الست، اس پر مزید تھوڑی سی میں بات کرنا بھول گیا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم سب عالم ارواح سے میں عہد کر کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری انسانی ارواح سے عہد لیا تھا، کیا میں رب نے سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے پیارے پیغمبروں رسولوں کو اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو یاد کرائیں۔ تم رب کو بھول چکے ہو، تو اس تعلق باللہ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ انسان بھول نہ جائے۔ تو ناظرین محترم، سامعین محترم، ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کتنے قریب ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے، اب ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں اللہ کا کتنا مقرب ہوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے کتنا میں قریب سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کتنا ان پر عمل کرتا ہوں، کتنی خشیت الہی ہے، کتنی محبت سے عمل کرتا ہوں۔ جتنی محبت سے، ادب احترام سے عبادات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ آپ کا قرب اللہ کا وہ میں نہیں میجر کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور بندہ انسان جانتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کے قریب ہے۔ یعنی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ برا کوئی کام، بری سوچ آتی بھی ہے تو اس کو وہ پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ لہٰذا
جب اللہ کے ڈر سے اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، یا جس جہاں کہاں بھی ہو، جب وہ برائی سے ہٹتا ہے، بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوا ہوتا ہے۔ اب اللہ کا قرب کتنا نصیب ہوا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ تو اب آتے ہیں کہ اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے پیارے ہیں مومنین کی، ان کی جو ہاں 5 خصوصیات بیان فرمائی ہیں سورہ انفال میں، تو یہاں فرمایا کہ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کی جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پر کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت افرین باتیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیات، جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ رب ذوالجلال کے کلام کی محبت لذت میں آ کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو پھر ان کا جو ایمان ہے ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں۔ یہ جو حرکت ہے، یہ جو ادب ہے، یہ جو عمل ہے ان کا، اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں مزید برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان میں مزید زیادہ یعنی کہ زیادتی عطا فرماتا ہے۔ کس طرح زیادتی بمعنی ایک اس میں مزید نکھار، مزید پیورٹی آتی ہے۔ یہاں اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، 10 15 16 اس طرح نہیں کر سکتے، یا 1 یارڈ 2 یارڈ اس طرح نہیں کوانٹیفائی۔ یہ روحانی جو ہے ترقی ہے اور روحانی سفر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو وادیاں ہیں نا، وادی ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو بلندیاں ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، روحانی بلندیاں۔ فرمایا ان کے ایمان میں جو ہے زیادتی کر دے، فرمایا کہ وہ ہر حال میں، وہ لوگ ہر حال میں یتوکلون، اللہ پر توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی 5 خصوصیات ہیں مومنین کی اور مومنات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال کے ابتدائی حصہ میں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے قرآن مجید کا مزید تفصیل سے پڑھنے کی، تو یہ آیہ نمبر 2 اور 3 ہے سورہ انفال کی۔ اور جو وعدہ الست ہے، عہد الست، وہ سورۃ نمبر 17 اعراف کی، اور اس کی آیت نمبر 172 ہے۔ اور اس کے بعد اے ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مومنین ہیں ان سے خطاب کیا ہے، اور ان سے 6 بار یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا مومنین سے کہہ کر خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے 6 مرتبہ۔ 5 مرتبہ جو ہے وہ اس سورہ انفال میں وہ 9ویں پارے کا حصہ ہے، اور 6واں جو یا ایھا الذین آمنوا، یہ پوری ترتیب ہے، وہ 10ویں پارے میں آتا ہے، لیکن ہے وہ بھی سورہ انفال کا حصہ ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پیاری یہاں نصیحت فرمائی ہے، کہ فرمایا کہ اے ایمان والو، یہاں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی خصوصیات کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ ڈیفرنٹ ہے اس سے پہلے جو ہم نے بیان فرمایا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خصوصیات جو ہے اوصاف کو بیان کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، یعنی کسی ایسی جگہ پر جب تم حق پر چلے ہو، تو وہاں جو ہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، پھر پیٹھ جو ہے انہیں پیٹھ مت دکھانا، یعنی اس راستے سے پھر ہٹنا نہیں ہے، پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کی رضا کی خاطر میدان جنگ میں یا کسی اس طرح کے میدان میں تم کھڑے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مظلوم کی حفاظت کے لیے، اور بے سہارا کی حفاظت کے لیے، جو کمزور ہے اس کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم کھڑے ہو، تو پھر اس پر کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر ہمیں بھی یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی سچ کا ساتھ دیں، سچ پر کھڑے ہو جائیں، خواہ وہ سچ جنگ میں ہو، خواہ وہ سچ زبان کے لحاظ سے ہو، ہمیں بھی سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک تو یا ایھا الذین آمنوا، اس سے یہاں پھر فرمایا کہ دوسرا پوائنٹ یہ فرمایا کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جب دیکھتے ہیں یہاں بزرگوں نے اس کی مزید تفصیل فرمائی ہے یہاں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، گویا کہ اطاعت ایک مرتبہ آیا ہے، وہی اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، گویا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، میننگ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یعنی پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت ہے، گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد فرمائے کرے گا اپنی توفیق کے مطابق، گویا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ، اشاعت، حق سچ کی اشاعت کے لیے کی وہ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرب یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جوڑ دیا گیا۔ یہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبی مکرم حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ اللہ کے رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ لوگوں تم دعویٰ کرتی ہو اللہ پر ایمان لانے کا، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر تم اعتراض کرتے ہو۔ اسی طرح جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، بظاہر تو اللہ کے پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی باتیں وہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو اس طرح انہوں نے پلوٹ کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کے تقدس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا تقدس وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح باتیں کر کے عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے وہ اس طرح کی وہ جلغاریں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے اللہ کے رسول کو آخری نبی مانیں، اللہ کا رسول آخری نبی ہیں اور آخری نبی آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے پر اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے لے کر جائے۔ اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں یہ دولت سے نوازا ہے، دولت سے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے آسمانی کتب پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب جو ہے یہ جو خاتم النبیین ہے، جو قرآن مجید میں آتا ہے سورہ احزاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے جو دھوکہ دہی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ آگے جو تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کیا، یہ وہی آ رہا ہے ٹائٹل کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، یعنی کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو تم جو ہے اللہ اور رسول کو یعنی کہ ان کی فرمانبرداری کرو اور ان کے پاس حاضر ہو جایا کرو۔ اور انسان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو پھر آپ یعنی جس چیز کا حکم کریں، جو کہہ دیں، اس پر آپ نے جو ہے لبیک کہنا ہے، اس پر حاضر ہونا ہے اور فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اپنی امانتوں کا خیال کیا کرو اور یعنی خیانت نہ کیا کرو، ڈونٹ ڈیسیو اینی باڈی، دھوکہ نہ دیا کرو کسی کو۔ تو پھر آگے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو، جب تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے فرقان نصیب فرمائے گا، تجھے سوچنے کی اچھی اور بری باتوں کا خیال رکھنے کی اور اچھی اور بری باتوں کی تمیز کرنے کا اللہ تجھے شعور دے گا، اللہ تجھے توفیق عطا فرمائے گا اگر تم تقویٰ والے ہو جاؤ گے۔ تو آخر میں پھر جو چھٹی بار اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کیا، میں نے کہا یہ سورہ اسی سورہ کا حصہ ہے لیکن 10ویں پارے کے پہلے حصے میں آتا ہے، اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور ذکر خدا کرتے رہا کرو۔ اس سامعین محترم، اب آخر میں دو تین پوائنٹ جو ہم نے یہ بیان کرنے ہیں کہ ہماری عملی زندگی کے ساتھ جو میں نے بیان فرما کیا ہے، جو بھی اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ملا ہے، اس سے ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے۔ تو اس کی جو ایک پوائنٹ کی تو میں وضاحت کر چکا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا جادوگروں سے، جس طرح جادوگروں نے حق کو مانا، اس طرح ہم پر بھی یہ حکم ہے، ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق سامنے آ جائے، سچ آ جائے
تو پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور پھر کچھ بھی ہو جائے پھر حق کی ساتھ یعنی کہ حق کو مان لینا چاہیے، اور پھر یعنی کہ اپنے اس دنیا میں آ کر اپنے آپ کو دنیا کے رنگینیوں میں آپ کو مشغول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا عہد الست ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو عقل دی ہے، ہم نے انسان کو آنکھیں کان دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اور اللہ اور سچ کو جاننے کی جدوجہد جاری رکھو، اور سچ پر عمل کرنے کی اور سچ کا پرچار کرنے میں اپنی توانائیاں جو ہے کرو۔ تو پھر فرمایا کہ آگے جو مومنین کی جو صاف میں جو میں بھی بیان کر چکا ہوں، آخر میں اس سے ہمیں یہ سبق یہی ملتا ہے کہ ناظرین محترم، یہ قرآن مجید کا جو بیان ہم نے کیا ہے اس بارے میں، یہ جو 6 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے مومنین سے، اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ کس حد تک ہم ان جو احکامات ہیں کہ ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں، کس حد تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار ہیں، کس حد تک ہم توکل کرنے والے ہیں، اور کس حد تک جو ہے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور کس حد تک ہم ثابت قدم رہنے والے ہیں، کس حد تک ہم تقویٰ والے ہیں۔ یہ مجھے اپنا پتہ ہے، ہر آدمی کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا متقی اور کتنا پرہیزگار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ اب اس پاک کلام پر عمل کرنے کی، اور جو کچھ بھی آج کہا گیا ہے سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ماؤں بہنوں بزرگوں کی دعائیں قبول فرمائے جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو خطاب سنتے ہوئے بھی اپنے پیاروں کو جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال ان کی دعائیں قبول فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بااجداد کی مغفرت عطا فرما، میرے والد محترم مرحوم کی مغفرت عطا فرما، میرے جد اعلیٰ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما، ان کے بتقاضا بشریک نام معاف فرما۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحریر جمال القرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی عزیز و اقارب مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین اور دنیا کی بہتری عطا فرما، دین میں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، ایمان میں برکتیں عطا فرما، اور محبت الہی اور قرآن مجید کے ساتھ محبت میں یہ رب ذوالجلال مزید برکتیں عطا فرما، اور ہمارے بیان میں ہماری انداز بیان میں ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرما، تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ بنی آدم تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔